بسم اللہ الرحمن الرحیم باب کراہیت التعری فی الصلاۃ وغیرہا۔ یہ باب اس بارے میں کہ نماز اور غیر نماز میں ننگا رہنا ممنوع ہے، بلکہ ستر عورت نماز میں بھی فرض ہے اور ستر عورت نماز کے علاوہ میں بھی۔ کشف عورت ناجائز و حرام ہے۔ اب پہلے روایت سنیے، پھر روایت کا ترجمہ اور تشریح اور بعد میں مطابقت باب۔ فرماتے ہیں حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا ابن اسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره للكعبة أي لبناء الكعبة۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تعمیر کعبہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اس وقت آپ کی عمر پاک یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف 35 سال کی تھی۔ کعبے میں دھنی کی چنگاری سے کعبہ جل گیا، جلنے سے دیواریں کمزور ہو گئی تھیں، پھر سیلاب سے اور زیادہ خستہ ہو گئی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر اس وقت 35 سال کی تھی۔ قریش نے کعبے کی نئی تعمیر فرمائی اور اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی شرکت کی۔ تعمیر کعبہ کے لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام قریش کے ساتھ پتھر ڈھوتے تھے اور حضور صرف وعلیہ ازار، حضور صرف تہمت پہنے ہوئے تھے۔ تو حضرت عباس حضور کے چچا نے کہا، اے بھتیجے، کاش اپنے تہمت کو کھول کر پتھر کے نیچے کاندھے پر رکھ لیتے۔ قال، راوی نے کہا، فحل، حضور نے تہمت کھول کر اپنے کاندھے پر رکھ لیا۔ فسقط مغشیا علیہ، حضور فوراً بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فما رؤیا بعد ذلك عریانا، اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو کبھی ننگا نہیں دیکھا گیا۔ یہ تو حدیث پاک ہے۔ اب رہا کشف عورت، یہ تو گناہ ہے، ناجائز و حرام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبل بعثت بھی ہر قسم کے گناہ سے محفوظ ہیں، خواہ وہ صغائر ہوں خواہ کبائر۔ تو اب شائبہ یہ ہوتا ہے کہ جب کشف عورت معصیت ہے تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کیسے تہمت کاندھے پر رکھ لیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت وحی نہیں آئی تھی، اس لیے اس وقت نہ اصول کی تشریع تھی، نہ فروع کی، نہ حلال کی نہ حرام کی، اس لیے اس کو معصیت نہیں کہہ سکتی ہے، اور اس کشف عورت کی وجہ سے خلاف شریعت یہ امور کا سے دور نہیں کہلائے گا۔ ہاں، یہ حضور کی شان ارفع و اعلیٰ کے منافی تھا،
اس لیے من جانب اللہ فوراً بلا تاخیر غشی طاری ہو گئی، جس سے تنبیہ ہو گئی۔ علامہ عینی علیہ الرحمۃ والرضوان نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حضور کی سرشت میں کامل حیا رکھی تھی، اس لیے صدر کھلتے ہی بے ہوش ہو گئے، پھر اس کے بعد کبھی بے پردہ نہیں دیکھے گئے۔ ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا اگر کوئی صورت ہوتی تو میں اندرونی کپڑوں سے بھی اپنی شرمگاہ چھپاتا۔ اب برہنہ باب قائم کیا نماز میں یا نماز کے علاوہ میں برہنہ رہنے کی ممانعت کا۔ تو شبہ یہ ہے کہ یہ واقعہ تو قبل نزول کا ہے، اور ابھی آپ نے سنا کہ قبل نزول تقریر شریعت نہیں تھی، تو پھر اس سے کسی حکم پر استدلال کیسے درست ہو سکتا ہے؟ تو جواب یہ کہ مطابقت اس جملے سے ہے ما رؤیا بعد ذلک عریانا، کہ اس کے بعد حضور کبھی برہنہ نہیں دیکھے گئے، اور یہ نزول وحی کے بعد کو بھی عام ہے، اور حالت نماز اور غیر حالت نماز دونوں کو عام ہے۔ ہاں چلیے، اب اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے بچپن میں بھی قبائح سے باز رہتے تھے اور جاہلیت کے اخلاق سے، اور نبوت سے پہلے اور بعد آپ رذائل اور معائب سے پاک تھے۔ اور اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جبلت و فطرت میں اللہ نے حسن اخلاق اور حیا کامل رکھی، یہاں تک کہ آپ پردہ نشین دوشیزہ سے بھی زیادہ حیا فرماتے تھے، اسی لیے آپ پر غشی طاری ہو گئی، اور اس کے بعد کبھی آپ بے پردہ نہیں دیکھے گئے۔ اس سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ عورت کے لیے بھی ننگا رہنا جائز نہیں ہے، اس اعتبار سے کہ اس کے اعضائے عورت دیکھنے والے کی نظر میں ظاہر ہو۔ ہاں، اور خلوت میں بھی بلا ضرورت ننگا رہنا جائز نہیں ہے، اور یہ جو اس وقت میں چادر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کھول کر اپنے کاندھے پر رکھی، تو یہ اس عرف میں معیوب نہیں تھا، مگر پھر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے غشی طاری ہو گئی۔ ہاں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان اپنے اعضائے عورت کو کھولتا ہے تو اس سے رحمت کا فرشتہ دور ہو جاتا ہے، اور ہاں، حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن محمد عن ابی ہریرہ قال قام رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد فقال اوکلکم یجد ثوبین۔ باب جو قائم کیا ہے
الصلاة فی القمیص والسرابیل والتبان والقبا۔ اس تعلق سے حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان فرمائی ہے، اور یہ روایت لا کر یہ بتانا ہے کہ ایک کپڑے میں نماز بربنائے ضرورت اور مجبوری بلا کراہت جائز ہے۔ ہاں، اگر کسی کے پاس چند کپڑے ہوں تو کم از کم 2 کپڑے نماز کے لیے ضرور پہنے۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ 3، ایک سر پر ٹوپی، دوسرا کرتا یا کوئی ایسا لباس جس سے کمر کے اوپر کا حصہ چھپ جائے، اور تیسرا تہمند پاجامہ وغیرہ جس سے کمر کے نیچے کا حصہ شرمگاہ وغیرہ ڈھک جائے۔ اور اگر مجبوری ہے اور صرف ایک ہی کپڑا اس کے پاس ہے تو ایک کپڑے میں اس صورت میں نماز بلا شبہ جائز ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت، حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرنے والے محمد ہیں، ان سے روایت کرنے والے حضرت ایوب ہیں، ان سے روایت کرنے والے حماد ابن زید ہیں، ان سے روایت کرنے والے سلیمان ابن حرب ہیں، جن کی روایت کو امام بخاری نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ فرماتی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قام رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک صاحب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے، فسألہ عن الصلاة فی الثوب الواحد، اور انہوں نے نبی اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا اور معلوم کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، کیا کوئی ایک کپڑا پہن کر نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا، او کلکم یجد ثوبین، کیا تم میں سے ہر ایک کے پاس 2 کپڑے ہیں؟ مطلب کہ ایک کپڑے میں نماز جائز ہے اگر اس کے پاس دوسرا کپڑا نہ ہو، اور ایک کپڑے میں جواز، نماز کا جواز یہ بلا کراہت ہے۔ اور کیوں نہ ہو، سرکار نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کے پاس 2 کپڑے ہوتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک کے پاس 2 کپڑے نہیں ہیں، بلکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس ایک ہی کپڑا ہے۔ تو اگر 2 کپڑے یا 3 کپڑوں کی شرط لگا دی جائے اور صحت صلاۃ کے لیے 2-3 کپڑے پہننا لازم قرار دیا جائے تو لوگوں کو مشقت ہو جائے گی، اس لیے کہ سب کے پاس 2 کپڑے نہیں ہیں۔ تو جن کے پاس 2 کپڑے نہیں ہیں وہ ایک کپڑے میں نماز پڑھیں تو بلا کراہت ان کی نماز
جائز ہے. ہاں اگر وسعت ہے تو پھر استعمال 2 یا 3 کپڑوں کا کریں. اب حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ سوال کرنے والے کون صاحب تھے؟ تو حضرت امام قسطلانی نے یہ فرمایا مبسوط کے حوالے سے کہ یہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ تھے. ثم سأل رجل عمر، اس کے بعد اس مرد نے حضرت عمر سے معلوم کیا تو حضرت عمر نے ارشاد فرمایا اذا وسع اللہ فاوسعوا، جب اللہ وسعت دے تو وسعت کا اظہار کرو. جمع رجل علیہ ثیابہ، یہ ماضی کا صیغہ ہے لیکن امر کے معنی میں ہے. مرد کو اپنے اوپر اپنے کپڑے جمع کرنے چاہیے اور مرد کو ایک تہمد اور چادر میں نماز پڑھنا چاہیے. اور یا فی ازار و قمیص، تہمد اور قمیص میں، فی ازار و قبا، ازار تہمد اور قبا میں، فی سراویل و ردا، اور قمیص اور چادر میں، فی سراویل و قمیص، پاجامہ اور قمیص میں، فی سراویل و قبا، پاجامہ اور قبا میں، فی تبان و قبا، جانگیے اور قبا میں، فی تبان و قمیص، جانگیے اور قمیص میں. فرماتی ابو ہریرہ میرا خیال یہ بھی ہے کہ حضرت عمر نے یہ بھی کہا فی تبان و قبا، ہے نا، جانگی اور قبا میں، فی تبان و ردا، اور جانگیے اور چادر میں. اب اس حدیث کی مطابقت ترجمۃ الباب سے بالکل ظاہر ہے، اس لیے کہ ان 4 چیزوں میں 4 قسم کے کپڑوں میں نماز کا ذکر ہے. ایک قمیص، ایک شروال، ایک ازار اور تہمد، ایک چادر اور ایک جانگیہ، 5 ہو گئی. اچھا، اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کرنے والے کون تھے؟ تو اصل میں اختلاف ہو گیا تھا حضرت ابی ابن کعب اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان. تو حضرت ابی ابن کعب نے کہا کہ ایک کپڑے میں نماز بلا شبہ بلا کراہت جائز ہے. عبداللہ ابن مسعود نے کہا یہ اس وقت کی بات تھی جب کہ کپڑوں کی قلت تھی. تو حضرت عمر سے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہ ابی ابن کعب نے معلوم کیا. تو حضرت عمر نے فرمایا القول ما قال ابی، بات وہ ہے جو ابی ابن کعب نے کہی اور عبداللہ ابن مسعود نے پوری بات کہی. یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ ہاں بات وہی ہے کہ جب کپڑوں کی تنگی تھی تو ایک کپڑے میں نماز پڑھنا بلا شبہ بلا کراہت جائز تھا، لیکن جب کپڑوں کی تنگی ختم ہو گئی تو اب انسان کو 2 یا 3 کپڑوں میں نماز پڑھنا چاہیے، ایک ٹوپی، ایک کرتا اور ایک پاجامہ یا تہمد وغیرہ ذالکہ. اب البتہ اگر ایک جبہ اوپر سے پہن کر نماز پڑھ لی اور ستر عورت ہو گیا تو اس میں بھی صحیح یہ ہے کہ نماز مکروہ نہیں ہوگی. حضرت عبداللہ ابن عمر کی یہ روایت پہلے گزر گئی ہے کہ ایک صاحب نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا ما یلبس المحرم، محرم کیا پہنے؟ تو حضور نے فرمایا لا یلبس القمیص ولا السراویل، کہ وہ نہ تو قمیص پہنے گا اور نہ
پاجامہ پہنے گا، یعنی سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنے گا، تو اس سے معلوم ہوا کہ محرم نماز تو پڑھے گا، نماز تو پڑھنا ہے، لیکن قمیص اور پاجامہ نہیں پہننا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ قمیص اور پاجامے کے بغیر نماز جائز ہے، اور پوری حدیث یہ پہلے گزر گئی ہے۔ اگلی روایت دیکھیے، باب ما یستر من العورہ، یہ باب اس بارے میں کہ انسان عورت سے چھپائے گا، یعنی جو اعضائے عورت ہیں ان کا چھپانا واجب ہے نا، نماز میں بھی اور نماز کے علاوہ میں بھی ان اعضائے عورت کا چھپانا واجب ہے، فرض ہے۔ نماز میں تو ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک مرد کے اعضاء عورت ہیں، اور عورت کے لیے سوائے ہاتھ کی ہتھیلی اور ہاتھ کی پشت کے اور پیر کی نیچے والے حصے کے تمام بدن آزاد عورت کا عورت ہے۔ اب حدیث پاک دیکھیے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشتمال سما سے منع فرمایا، اور ایک کپڑے میں احتبا سے منع فرمایا کہ اس کی شرمگاہ پر کوئی چیز نہ ہو۔ اشتمال سما، کپڑے سما بولتے ہیں اس چٹان کو جس میں کوئی سوراخ نہ ہو، تو اشتمال سما کا معنی ہوتا ہے انسان کا چادر میں اس طریقے سے لپٹ جانا کہ اس ہاتھ بھی اس کے اندر ہوں، تو یہ اشتمال سما ہے، اس سے سرکار نے منع فرمایا۔ اس لیے کہ اشتمال سما کی صورت میں اگر اچانک ہاتھ باہر نکالنا پڑا تو کشف عورت ہو جائے گا۔ اور احتبا، ایک کپڑے میں احتبا کا معنی یہ ہے کہ انسان کا سرین پر بیٹھنا اور اگلے دونوں پیر کھڑے کر لینا، اس طور پر کہ اس کی شرمگاہ پر کوئی اور اپنے اوپر کوئی کپڑا ڈال لینا اور اس کی شرمگاہ پر کوئی چیز نہ ہو، تو یہ بھی ممنوع ہے، اس لیے کہ اس میں بھی کشف عورت کا اندیشہ رہتا ہے۔ سمجھ گئے؟ مطابقت ترجمۃ الباب کی اس قول میں ہے لیس علی فرجہ من شیء، کہ اس کی شرمگاہ پر کوئی چیز نہ ہو، اس لیے کہ نہیں، اس میں اس لیے ہے کہ اس کی شرمگاہ مکشوف نہ ہو جائے، تو اس کی اس بات پر دلالت ہے کہ ستر عورت واجب ہے، اور بات ستر عورت ہی کے بیان میں ہے۔ اگلا باب دیکھیے، حدثنا قبیصہ اگلی حدیث، حدثنا قبیصہ ابن عقبہ قال حدثنا سفیان عن ابی الزناد عن العارج عن ابی ہریرہ۔ میں نے یہ بتا دیا پہلے کہ ابو الزناد عبداللہ ابن ذکوان ہیں اور عارج عبد الرحمن ابن ہرمز ہیں، بات سمجھ گئے؟ اب حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو بیعوں سے منع فرمایا، ایک بیع ملامسہ، ایک بیع منابذہ۔ بیع ملامسہ اور بیع منابذہ اور بیع القاء الحجر یہ زمانۂ جاہلیت میں پائی جاتی تھی۔ بیع ملامسہ باب مفعلت سے ہے، اگر مشتری نے مبیع کو چھو لیا تو بس چھونے ہی پر بیع لازم ہو جاتی تھی، اور بیع منابذہ اگر بائع نے مبیع مشتری کی طرف پھینک دی اور مشتری کو چھو گئی تو بیع لازم، اور بیع القاء حجر اگر پتھر مبیع پر رکھ دیا مشتری نے تو بیع لازم ہو گئی، تو یہ طرفین کی رضامندی کے بغیر بیع لازم ہو جاتی تھی، اس لیے سرکار نے ان دونوں سے منع فرمایا۔
اس لیے کہ بے میں طرفین کی رضامندی لازمی ہے۔ اور احتبا سے منع فرمایا، اشتمال السما سے منع فرمایا، اس کی وضاحت میں نے کر دی ہے۔ اور احتبا سے منع فرمایا، احتبا میں بھی میں نے بتا دیا کہ انسان سرین پر بیٹھے اگلے گھٹنے کھڑے کر لے اور خالی گھٹنوں پر کپڑا ڈال لے، تو یہ بھی منع ہے، اس لیے کہ اس میں شرمگاہ کھلنے کا اندیشہ رہتا ہے، جبکہ نیکر وغیرہ نہ پہنے ہو۔ اب اگلی روایت دیکھیے، حدثنا اسحاق قال حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا ابن اخی ابن شہاب عن عمہ قال اخبرنی حمید بن عبد الرحمن ابن عوف ان ابا ہریرہ قال۔ ذرا یہاں پر راویوں میں غور کر لیں۔ پہلے راوی اسحاق ابن ابراہیم ہے، ملا بھائی، دوسرے یعقوب ابن ابراہیم ابن سعد ہیں، عبد الرحمن ابن عوف کے نواسے، تیسرے امام ابن شہاب زہری کے بھتیجے ہیں، محمد بن عبداللہ بن اخی الزہری، اور چوتھے ان کے چچا امام زہری ہیں، اور پانچویں حمید ہیں۔ حمید یہ عبد الرحمن ابن عوف کے بیٹے ہیں۔ چھٹے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب اس حدیث کی ذرا میں تشریح کر دوں کہ سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا، اس وقت مکہ معظمہ فتح ہو چکا تھا، قریش دامن اسلام میں آ گئے تھے، تو اب پورا عرب اسلام میں داخل ہونے کے لیے پروارانہ نثار ہونے کے لیے ٹوٹ پڑے تھے۔ اس مصروفیت کی وجہ سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام بنفس نفیس حج کے لیے تشریف نہیں لے جا سکے، اور آخر ذوالقعدہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر الحج بنا کر 3000 افراد کے ساتھ بھیجا۔ اکابر صحابہ جیسے سعد بن ابی وقاص، سعد بن وقاص، عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو ہریرہ، سب حضرت ابو بکر صدیق کی قیادت میں حج کے لیے روانہ ہوئے۔ بعد میں سورہ برات نازل ہوئی، اس میں خاص اعلانات تھے، بعض معاہدوں کو اٹھانا تھا، بعض کی تحدید کرنا تھی، اور عرب کا دستور تھا کوئی معاہدہ کرنا ہو یا اسے توڑنا ہو تو یہ کام قوم کا سردار کرتا یا اس کا قریبی عزیز خاندانی، حضور خود جا نہیں سکتے تھے، اس لیے حضرت علی کو اپنا ناقہ مبارکہ عذبہ پر سوار کر کے سورہ برات کی 40 یا 80 آیتیں دے کر بعد میں بھیجا کہ اسے ایام حج میں پڑھ کر سنا دیں، اور ساتھ مزید ان باتوں کا بھی اعلان کر دیں کہ جنت میں سوا مومن کے اور کوئی نہیں جائے گا، اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر پائے گا، کوئی ننگا طواف نہیں کرے گا، کافروں میں سے جس کے ساتھ کوئی معاہدہ ہے وہ مدت معاہدہ تک باقی رہے گا، اس کے بعد ختم، اسے مسلمان ہونا لازم ہے، اور جن سے معاہدہ نہیں انہیں 4 مہینے کی مہلت ہے، اس کے بعد انہیں اسلام قبول کرنا لازم ہوگا۔ یہ اس لیے سرکار نے حضرت علی کو بھیجا تھا تاکہ مشرکین کو سرکشی اور حکم عدولی کا موقع نہ ملے، اور یہ نہ کہہ سکیں کہ یہ اعلان
نہ تو خود حضور نے کیا اور نہ ان کے قریبی عزیز نے، اس لیے اس کی پابندی ہم پر لازم نہیں، یہ نہ کہہ سکیں، اس لیے سرکار نے خود حضرت علی کو بھیجا۔ حضرت ابو بکر صدیق مقام عرج یا مقام دجنان مکہ معظمہ کے قریب پہنچ چکے تھے۔ صبح کی نماز کے لیے صدیق اکبر کھڑے ہو چکے تھے۔ ابھی نماز شروع نہیں ہوئی تھی کہ سرکار کے ناقہ مبارکہ کی آواز سنی، دیکھا کہ شیر خدا ہے، معلوم کیا امیر بنا کر بھیجے گئے ہو یا مامور۔ شیر خدا مولا علی نے فرمایا نہیں، میں تو آپ ہی کا مامور ہوں، مگر حکم یہ ہے مجھے کہ میں سورہ براءت خود پڑھ کر سناؤں۔ چنانچہ 10ویں ذو الحجہ کو حضرت علی نے سورۃ براءت پڑھ کر سنائی اور وہ 2-4 احکام جو سرکار نے الگ سے بتائے تھے وہ بھی بتائے، اور اعلان کرنے کے لیے حضرت علی نے اپنی نیابت میں کچھ اور لوگوں کو بھی مقرر کیا، ان میں ابو ہریرہ بھی تھے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اعلان کرتے کرتے میری آواز پڑ گئی تھی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش نے جو معاہدہ کیا تھا اس کے دفعات میں یہ بھی تھا کہ فریقین میں سے جو معاہدہ کی خلاف ورزی کرے اس سے امان اٹھ جائے گا، اور قبائل عرب کو اختیار ہوگا وہ فریقین میں سے جن کے ساتھ چاہیں رہیں۔ اس کے مطابق بنو خزاعہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کیا اور بنو بکر نے قریش کے ساتھ۔ سال بھر کے بعد بنو بکر نے بنو خزاعہ پر شب خون مارا، جس میں قریش نے ہر طرح ان کی مدد کی، ان کے اسلحے دیے۔ جب قریش نے خود اس معاہدے کے خلاف ورزی کی تھی تو مکے پر حملہ ہوا اور مکہ فتح ہوا۔ اب جب حضرت علی نے اعلان کیا تو اس اعلان کے وقت قبائل عرب 3 گروہ میں تھے۔ ایک وہ جنہوں نے کسی مدت تک کے لیے معاہدہ کیا تھا، وہ اس معاہدہ پر قائم تھے، اس اعلان کی روح سے اس مدت تک ان سے کوئی تعرض نہیں ہوتا، البتہ مدت پوری ہونے کے بعد ضروری ہوگا کہ وہ اسلام قبول کر لے۔ دوسرا وہ جو معاہدے توڑ چکے تھے، مثلا قریش۔ تیسرے وہ جن سے کوئی معاہدہ نہیں تھا۔ ان دونوں کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی تھی۔ اگر اس مدت چنانچہ حضور نے ارشاد فرمایا لا یجتمع دینان فی جزیرۃ العرب، جزیرہ عرب میں 2 دین نہیں رہ سکتے۔ بس سمجھ گئے؟ اب آپ حدیث پاک کا اس تفصیل کی روشنی میں ذرا ترجمہ کیجیے۔ فرماتی ہیں ابو ہریرہ کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حج میں یوم نحر کے مؤذنین میں مجھ کو بھیجا۔ نؤذن بمنی، ہم منا میں اعلان کر رہے تھے اللہ یحج بعد العام مشرک، کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، ولا یطوف بالبیت عریان، اور بیت اللہ کا کوئی ننگا طواف نہیں کرے گا۔ حمید بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا، فآمرہ ان یؤذن ببراءت، تو حضرت علی کو حکم دیا کہ وہ سورہ براءت کا اعلان کر دے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں فأذن معنا علی فی اہل منی یوم النحر، کہ حضرت علی نے ہمارے ساتھ اہل منی میں 10ویں ذی الحجہ کو اعلان کیا لا یحج بعد العام مشرک، کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، ولا یطوف بالبیت عریان، اور کوئی ننگا طواف نہیں کرے گا۔ حدیث کی مطابقت ترجمۃ الباب سے ولا یطوف بالبیت عریان میں ہے، اس لیے کہ ننگا طواف کی ممانعت
یہ ستر عورت کے وجوب پر دلالت کرتی ہے۔ بات سمجھ گئے؟ ہاں۔ اب سرکار نے حضرت علی کو سورہ برات کے اعلان کے لیے کیوں بھیجا تھا؟ تو میں نے اس کی وجہ بتا دی کہ چونکہ معاہدوں کا توڑنا یا ان کی تحدید عرب کے دستور کے مطابق یہ خود یا تو سردار قوم کرتا تھا یا اس کے اہل بیت میں سے کوئی، اور اسی لیے سرکار نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا تاکہ کسی کو کوئی حیلے بہانے کی گنجائش نہ رہے۔ اور بعض علماء نے یہ کہا کہ سورہ برات میں حضرت ابو بکر صدیق کا بھی ذکر ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ تو اب اپنے بارے میں آیت خود ابو بکر صدیق پڑھیں، سرکار نے یہ چاہا کہ یہ ابو بکر کے علاوہ کوئی دوسرے پڑھے۔ ہاں، اب ہاں آگے دیکھو، باب الصلاۃ بغیر ردا، یہ باب اس بارے میں کہ بغیر چادر کے نماز پڑھنا، یعنی بغیر چادر کے نماز کا حکم کیا ہے۔ حضرت محمد ابن منکدر کہتے ہیں کہ میں جابر ابن عبداللہ کے پاس آیا اور وہ ایک کپڑے کو لپیٹ کر نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کی چادر رکھی ہوئی تھی۔ فلما انصرف، تو جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے کہا، اے ابو عبداللہ، یہ کنیت ہے جابر ابن عبداللہ کی، آپ نماز پڑھ رہے تھے، نہ پڑھ رہے ہیں، اور آپ کی چادر رکھی ہوئی ہے، آپ نے چادر لپیٹی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا، نعم احببت ان یرانی الجہال مثلکم، ہاں میں نے اس لیے کیا کہ مجھے پسند ہے کہ تم جیسے جاہل مجھ کو اس حالت میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں اور سمجھیں کہ بغیر چادر کی بھی نماز جائز ہے۔ میں نے سرکار کو اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ یعنی میں نے اس لیے پڑھی تاکہ جن کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے وہ مجھ سے مسئلہ معلوم کریں اور ان کو خبر ہو جائے کہ چادر لپیٹ کر نماز پڑھنا یہ لازم نہیں ہے۔ ان یرانی الجہال مثلکم، مثل مسیل کے معنی میں ہے، اور مسیل فعیل کے وزن پر ہے، اس میں مذکر، مؤنث، مفرد، جمع سب برابر ہیں، اسی لیے مثل یہاں پر جہال کی صفت ہے، حالانکہ جہال جمع ہے۔ اور بعض لوگوں نے دوسرا جواب یہ بھی دیا ہے کہ مثل سے مراد یہاں پر جنس ہے، اس کا اطلاق مفرد، مثنی، جمع سب پر برابر ہوتا ہے۔ اور بعض نے یہ بھی کہا کہ مثلکم میں مثل اگرچہ مفرد ہے لیکن مضاف الیکم یہ جمع ہے، تو یہاں پر جمعیت مضاف الیہ سے حاصل ہو گئی ہے۔ باب ما یذکر فی الفخذ، یہ بات اس بارے میں کہ جو ران کے بارے میں ذکر کیا گیا، کیا مطلب کہ ران اعضائے عورت میں سے ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہمارے یہاں پر ران اعضائے عورت میں سے ہے۔ فرماتی ہیں ناف کے نیچے سے ران گھٹنے کے نیچے تک اعضائے عورت ہیں، تو ران بھی عورت ہے۔ وَيُرْوَى عن ابن عباس وجرحت ومحمد بن جیش عن النبی الفخذ عورت، فرماتی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت جرحت، محمد ابن جیش، ان تینوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت کی ہے کہ الفخذ عورت، کہ ران عورت ہے، ران
عورت ہے۔ 3 سے روایت ہے، عبداللہ ابن عباس سے، اور جرحد سے، اور محمد ابن جیش سے۔ یہ محمد ابن جیش حضرت زینب بنت جیش کے یہ بھتیجے ہیں، محمد ابن جیش، اور حضرت عبداللہ ابن جیش کے بھی بھتیجے ہیں۔ اب محمد ابن جیش سے روایت ہے کہ میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، تو آپ کا گزر معمر کے پاس سے ہوا۔ وہ اپنے گھر کے پاس بازار میں بیٹھے تھے اور ان کی رانیں کھلی ہوئی تھیں، تو سرکار نے فرمایا یا معمر غطی فخذیک فإن الفخذین عورۃ ہے نا۔ اور حضرت جرحد کی روایت یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ان کے پاس سے گزرے اور وہ اپنی ران کھولے ہوئے تھے، تو سرکار نے فرمایا کہ غطی فخذک فإنہا من العورہ۔ اور حضرت محمد ابن جیش، یہ محمد بن عبداللہ بن جیش ہے، یہ منسوب ہے اپنے دادا کی طرف، محمد بن عبداللہ بن جیش ہے نا۔ اور یہ محمد بھی صحابی ہیں، اور ان کے والد عبداللہ یہ بھی صحابی ہیں، اور زینب بنت جیش ام المؤمنین ان کی پھوپھی ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں یہ چھوٹے بچے تھے، سرکار سے حدیث سنی ہے۔ واقدی نے فرمایا کہ ان کی پیدائش ہجرت سے 5 سال پہلے ہوئی، تو اب یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں مدینہ اپنے والد کے ساتھ ہجرت کر کے پہنچے، تو سرکار کی وصال کے وقت میں ان کی عمر 15 سال کی ہوئی۔ ان کے والد عبداللہ ابن جیش غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ اگلی روایت سنو، فرماتے ہیں وقال انس حسر النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن فخذہ، کہ سرکار کی ران کھل گئی تھی، ہے نا۔ اب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سرکار کی ران کھل گئی تھی، کہ ران عورت نہیں ہے۔ اور یہ جو 3 حضرات سے روایت ہے الفخذ عورہ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ران عورت ہے۔ تو حضرت امام بخاری فرماتے ہیں وہ حدیث و انس اسند ہو، کہ حضرت انس کی حدیث اس کی سند زیادہ مضبوط ہے۔ وہ حدیث و جرحد احبت ہو، اور جرحد کی حدیث زیادہ احتیاط پر مشتمل ہے، تاکہ ہم علماء کے اختلاف سے نکل جائیں۔ بات سمجھیے، یعنی پھر یہ کہ ران کھل گئی تھی یہ فعل ہے، اور سرکار کا یہ قول الفخذ عورت یہ قول ہے، اور قول و فعل میں ترجیح جو ہوتی ہے وہ قول ہی ہوتی ہے۔ بات سمجھ گئے؟ ہاں چلیے، امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مذہب یہی ہے کہ ران عورت ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا جواب کہ
سرکار کی ران کھل گئی تھی، تو جواب یہ ہے کہ یہ بھیڑ کی وجہ سے بلا اختیار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ران کھلی تھی، ہے نا؟ ہاں۔ اور حضرت امام قرطبی نے فرمایا کہ جرد کی حدیث کی ترجیح اس وجہ سے ہے کہ جو احادیث حضرت جرد کی حدیث کے معارض ہیں وہ معین مخصوص احوال میں مخصوص واقعات سے متعلق ہیں، ان میں وہ احتمال ہے جو احتمال حضرت جرد کی حدیث میں نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث الفخذ عورہ تو یہ حکم کلی ہے نا؟ اور واقعات میں خصوصی اس کا بھی احتمال ہوتا ہے کہ یہ نبی کریم کے ساتھ خاص ہو، اور یا اس وقت تک ران کی عورت ہونے کا حکم نہیں تھا، بعد میں اس کا حکم ہوا، تو اس میں احتمالات پیدا ہوتی ہیں۔ ہاں، پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت بھی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جس وقت حضرت عثمان حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ران کو ڈھانک لیا تھا، ہے نا؟ حضرت عائشہ نے معلوم بھی کیا، ابو بکر آئے تب آپ نے یہ اہتمام نہیں کیا، عمر آئے تب آپ نے یہ اہتمام نہیں کیا، جب عثمان آئے تو آپ نے اپنے کپڑوں کو درست کر لیا، تو سرکار نے فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی من الملائکہ، کیا میں ایسے آدمی سے حیا نہ کروں جس سے کہ فرشتے حیا کرتے ہیں۔ اگلی روایت دیکھیے، وقال ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے گھٹنوں کو ڈھک لیا حین دخل عثمان، جب کہ حضرت عثمان داخل ہوئے۔ ہاں، اب اگلی روایت دیکھیں، وقال زید بن ثابت نے کہا کہ انزل اللہ علی رسولہ وفخذه علی فخذی فثقلت علی حتی خفت ان ترز فخذی۔ سنیے، یہ ایک دوسری اس کی پوری تفصیل یہ ہے کہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور جہاد سے بیٹھے رہنے والے دونوں برابر نہیں ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور یہ نابینا تھے، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ اگر میری آنکھیں کام کرتی تو میں تو جہاد میں ضرور جاتا۔ تو اس آیت میں یہ ٹکڑا نازل ہوا غیر اولی الضرر، کہ بلا وجہ شرعی جہاد سے بیٹھنے والے اور جہاد کرنے والے دونوں برابر نہیں ہیں۔ تو حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ جب غیر اولی الضرر یہ جملہ، یہ آیت کا حصہ نبی کریم پر نازل ہوا تو سرکار کی ران میری ران پر تھی، فثقلت علیہ، تو مجھ پر اتنا بوجھ محسوس ہوا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں میری ران پھٹ نہ جائے۔ تو اب اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ران اعضائے عورت میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ اعضائے عورت میں سے ہونا یہ
اس روایت میں یہ کہاں پر ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ران پر کوئی کپڑا نہیں تھا، اور حضرت زید ابن ثابت کی ران پر کوئی کپڑا نہیں تھا، یہ تو اس میں نہیں ہے۔ تو اعضائے عورت میں سے ہے، اور اعضائے ایک عورت عضو عورت۔ اگلی روایت دیکھیے، یہ لمبی حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سرکار نے غزوہ خیبر فرمایا، فصلینا عندها صلاۃ الغداۃ بغلس، تو ہم نے خیبر کے پاس فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھی۔ فرکب نبی اللہ، تو سرکار سوار ہوئے، اور ابو طلحہ سوار ہوئے، اور انس بیان فرماتے ہیں وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طلحہ، اور میں ابو طلحہ کی سواری پر پیچھے بیٹھا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خیبر کی گلیوں میں دوڑے۔ وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَخِذَ نبی اللہ، اور میرا گھٹنا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ران سے لگ رہا تھا۔ ثم حصر الازار عن فخذه، پھر سرکار کے ران سے چادر ہٹ گئی۔ حتی انی انظر الی بیاض فخذ نبی اللہ، یہاں تک کہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ران کی سفیدی کو گویا کہ دیکھ رہا ہوں۔ فلما دخل القریہ، جب حضور خیبر میں داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر خربت خیبر، انا اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین، قالها ثلاثہ، سرکار نے 3 مرتبہ فرمایا اللہ اکبر، خیبر تباہ ہو گیا۔ ہم جب کسی قوم کے دامن میں اترتے ہیں تو ڈرائے ہوئے کہ صبح بہت بیکار ہو جاتی ہے۔ سرکار نے یہ 3 مرتبہ کہا۔ قوم وخرج القوم الی اعمالہم، لوگ اپنے کاموں کی طرف نکل چکے تھے۔ فقالوا، تو انہوں نے کہا محمد، عبدالعزیز حضرت انس کے راوی کہتے ہیں کہ ہمارے اصحاب نے میں سے بعض نے کہا، یہ کہا ان لوگوں نے محمد والخمیس یعنی الجیش، کہ محمد لشکر کے ساتھ آ گئے۔ فَأَصَبْنَا عَنْوَةً، تو ہم نے خیبر حملہ کر کے فتح کیا۔ فَجُمِعَ الصَّبِي، تو قیدیوں کو اکٹھا کیا گیا۔ تو دحیہ آئے، دحیہ کلبی، اور کہا یا رسول اللہ آتنی جاریۃ من الصبی، سرکار قیدیوں میں سے ایک باندھی مجھے عطا کر دے۔ قال اذهب فخذ جاریہ، جاؤ ایک باندھی لے لو۔ فاخذ صفیہ بنت حوی، تو انہوں نے صفیہ بنت حوی کو لے لیا۔ تو ایک صاحب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کیا نبی اللہ اعطیت دحیہ صفیہ بنت حوی، سرکار آپ نے قریظہ اور نذیر کی سردار عورت حوی کی بیٹی صفیہ دحیہ کو دے دی۔ لا تصلح الا لک، سرکار وہ تو آپ ہی کے لائق ہے تاکہ ان کی عزت باقی رہے۔ تو سرکار نے فرمایا ادعوہ بہا، دحیہ کلبی کو صفیہ کے ساتھ بلاؤ۔ فجاء بہا، تو صفیہ ان کو لے کر آئے۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دحیہ کو دیکھا، صفیہ کو دیکھا، تو فرمایا دحیہ سے خذ جاریۃ من الصبی غیرہا، ان کے علاوہ اور کوئی قیدی عورت لے لو۔ فعاتقہ النبی، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صفیہ کو پہلے آزاد کیا، وتزوجہا، اور ان سے نکاح فرمایا۔ فقال له ثابت، تو حضرت انس سے ثابت نے معلوم کیا یا ابا حمزہ، یہ کنیت ہے حضرت انس کی، اے انس ما اصدقا، سرکار نے ان کا مہر کیا بنایا؟
تو فرمایا نفسہا، ان کی آزادی کو خود ان کا مہر بنا دیا کہ آزاد کر کے نکاح کیا۔ یہاں تک کہ واپسی میں جب راستے میں تھے جہازتہا لہو، ام سلیم نے ان کو تیار کر کے نبی کریم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ تو صبح کو سرکار دولہ تھے، تو سرکار نے فرمایا من کان عنده شیء فلیجی بھی، جس کے پاس جو چیز ہو وہ لے کر آئے۔ وبسط نعتا، اور دسترخوان بچھا دیا گیا۔ فجعل الرجل، تو کوئی آدمی کھجور لے کر آتا، کوئی آدمی پنیر لے کر آتا، اور فرماتے میرا گمان یہ ہے کہ یہ بھی کہا کوئی آدمی ستو لے کر کے آتا۔ فحاسوا حیثا، تو ان لوگوں نے ان سب کا ملیدہ بنا لیا۔ فکانت ولیمۃ رسول اللہ، کانت کی ضمیر کا مرجع وہی 3 چیزیں ہیں جن سے کہ ملیدہ بنایا گیا تھا، کیا کھجور اور پنیر اور ستو، ان کا ملیدہ بنا لیا گیا۔ فکانت ولیمۃ رسول اللہ، تو یہ 3 چیزیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ولیمہ تھی۔ بات سمجھ گئے؟ ہاں، اب یہاں پر محل ترجمہ کیا ہے؟ حسر النبی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ران مبارک کھل گئی تھی۔ تو ہاں، اور جب کھل گئی تھی تو اس سے معلوم ہوا کہ ران عورت نہیں ہے، سمجھ گئے؟ اور تو اس کا جواب میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ یہ ایک عمل ہے اور وہ قول ہے، اور قول کو ترجیح ہوتی ہے عمل پر۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس جرحد محمد ابن جیش کی جو روایت ہے کہ یہ ران عورت ہے، اسی کو ترجیح رہے گی، ہے نا؟ اب ران کھل گئی تھی یہ الگ بات ہے، اور کھولی گئی تھی یہ الگ بات ہے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا حسر النبی، سرکار نے اپنی ران کو کھولا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حالت کریمہ کے لائق نہیں ہے کہ سرکار خود ران کھولیں، حالانکہ سرکار نے خود یہ فرمایا الفخذ عورت، کھل گئی تھی، مگر حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سرکار کی ران کو کھلا ہوا دیکھا تو یہ گمان کیا کہ سرکار نے خود بالاختیار کھولا، اسی لیے فعل کی اسناد سرکار کی طرف کی، ہے نا؟ ورنہ نفس الامر میں سرکار نے نہیں کھولا، ہے نا؟ ہاں، یہ بھیڑ کی وجہ سے تھا یا تیز سواری کو دوڑانے کی وجہ سے ران کھل گئی تھی، ہے نا؟ اسی لیے بعض روایتوں میں علی فخذی، سرکار کی ران پر جو چادر تھی وہ کھل گئی تھی۔ ہاں، چلیے، اس میں فخرج القوم الی اعمالہم، مراد مواضع اعمالہم، ہے نا؟ اور یہ مراد خرج القوم الی اعمالہم التی کانوا یعملونہا، اور الی اعمالہم میں لعامالہم، الی جو آتا ہے الی، یہ لام کے معنی میں بھی آتا ہے لعامالہم، ہے نا؟ عبدالعزیز ابن صہیب یہ حضرت انس کی راویان حدیث میں سے ایک ہیں، عبدالعزیز ابن صہیب۔ چلیے، اب ہاں، حضرت صفیہ کے بارے میں جو یہ کہا گیا کہ یہ سردار ہیں، اس لیے کہ یہ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے تھے، اور
نسل سے تھیں اور قریظہ اور نذیر کے سردار کے گھر کے فرد تھی، ہے نا؟ ہاں اچھا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی دلجوئی کے لیے خود اپنی خدمت کے لیے قبول کیا۔ ہاں اور یہ پہلے صفیہ کنانہ ابن ربیع کی زوجہ تھی۔ ہاں چلیے، اب اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ صبح کی نماز کو صلاۃ غدات بھی کہہ سکتے ہیں، اور جانور پر 2 آدمی سوار ہو سکتے ہیں جبکہ جانور میں اس کی طاقت ہو۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جنگ کے وقت میں تکبیر و ذکر مستحب ہے نا؟ چونکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ تکبیر میں تثلیث مستحب ہے، اس لیے کہ قالها ثلاثہ، ہے نا؟ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ گھوڑا دوڑانا یہ جائز ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ سید آقا کے لیے بہتر ہے کہ اپنی باندی کو آزاد کر کے اس سے نکاح کرے، اور حدیث میں سرکار نے فرمایا کہ اس کے لیے ڈبل اجر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ سرکار نے ان کی آزادی کو ان کا مہر بنا دیا تھا۔ تو آزادی کو مہر بنانا یہ نبی کریم۔ باب فی کم تصلی المرأۃ فی الثیاب، یہ باب اس بارے میں کہ عورت کتنے کپڑوں میں نماز پڑھے گی، کتنے کپڑوں میں نماز پڑھے گی۔ تو فرماتی ہے وقال اکرمہ لو بارت جسدها فی ثوب لا اجزتہ، کہ اگر عورت نے اپنا پورا جسم ایک کپڑے میں چھپا لیا تو میں اس کو ضرور جائز سمجھتا ہوں۔ یعنی عورت کا سارا جسم، چہرے، ہاتھ کی ہتھیلی اور پاؤں کی ہتھیلی کے علاوہ سارا جسم عورت ہے، تو اگر اس نے اپنا پورا جسم ایک کپڑے میں چھپا لیا تو ایک کپڑے میں چھپانے کی وجہ سے اس کی نماز جائز ہو جائے گی، اس کے لیے کپڑوں کی تعیین نہیں ہے۔ لیکن اگر وسعت ہے تو عورت عادتاً جتنے کپڑے پہنتی ہے اتنے کپڑے پہن کر نماز پڑھے، اور اگر وسعت نہیں ہے تو ایک کپڑے میں بھی نماز ہو جائے گی جبکہ اس سے بدن چھپ جائے، بلکہ اگر جتنا بھی کپڑا ہے اتنا ہی کپڑا پہن کر کے عورت نماز پڑھ لے گی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے نا؟ اجل فقہاء مفسرین میں سے ہیں، تابعی ہیں، ان سے بکثرت حدیث مروی ہیں۔ خود انہوں نے بیان فرمایا کہ میں نے 200 صحابہ کرام سے ملاقات کی ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو سعید خدری سے حدیث روایت کی، اور عبداللہ ابن عباس
رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی حیاتی میں ان کو فتویٰ دینے کی اجازت مرحمت فرما دی تھی، جس کے بعد یہ ان کی حیاتی میں فتویٰ دینے لگے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے تلامذہ میں عطا، طاؤوس، سعید ابن جبیر، اکرمہ سب سے ممتاز ہے نا۔ 80 سال کی عمر میں سن 107 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ چلیے اگلی روایت دیکھیں کہ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عروہ ان عائشہ قالت، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام فجر کی نماز پڑھاتے، فیشہد معہ نساء من المؤمنات، تو سرکار کے ساتھ فجر کی نماز میں مومنہ عورتیں حاضر ہوتیں، وہ اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی ہوتی تھیں۔ ثم یرجعن الی بیوتہن، پھر وہ اپنے گھروں کی طرف لوٹتیں۔ ما یعرفہن احد، انہیں کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ کیوں نہیں پہچانتا تھا؟ چادر میں لپٹے ہوئے ہونے کی وجہ سے یا کچھ اندھیرا باقی رہنے کی وجہ سے۔ اس حدیث کی مطابقت ترجمے سے متلفعات فی مروطہن میں ہے، اس لیے کہ اس سے مستفاد ہوتا ہے کہ ان کی نماز چادروں میں تھی، ہے نا۔ اور چادر ایک ہی کپڑا ہوتی ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ چادر میں ایک کپڑے میں بھی عورت کی نماز ہو جائے گی۔ ہاں، بات سمجھے۔ اب ما یعرفہن احد، تو سنن ابن ماجہ میں ہے یعنی من الغلس، اور مسلم میں ہے ما یعرفہن من الغلس، تو ان کا نہ پہچانا جانا اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ رات کی کچھ تاریکی باقی ہو، یا اس وجہ سے بھی کہ چونکہ وہ چادروں میں بہت زیادہ لپٹی ہوئی رہتی تھی، ہے نا۔ اور یا ما یعرفہن احد کا معنی یہ ہے، یہ پہچاننے میں نہیں آتا تھا کہ یہ مرد ہیں یا عورت، صرف دیکھنے والے کو ایک شبیہ ظاہر ہوتی تھی، ہے نا۔ اب اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ عورت اگر ایک کپڑے میں لپٹ کر نماز پڑھے تو بلا شبہ یہ جائز ہے نا۔ اور امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام اسحاق، انہوں نے یہ کہا کہ افضل صبح کی نماز میں اندھیرا ہے، اور ہمارے یہاں اسفار مستحب ہے نا۔ ایک روایت حضرت رافع بن خدیج کی ہے کہ نبی کریم نے فرمایا اصبحوا بالصبح فإنه اعظم لأجرکم، یہ اعظم للأجر، اور ایک روایت میں ہے اصبحوا بالفجر، اور ایک روایت میں ہے اسفروا بصلاة الصبح فإنه اعظم للأجر۔ بات سمجھئے۔ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے اسفروا بصلاة الصبح فإنه اعظم للأجر۔ قتادہ بن نعمان کی روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا اسفروا بالصبح فإنه اعظم للأجر۔ حضرت ابو ہریرہ، عبداللہ ابن عباس کی روایت میں ہے اللہ سرکار نے فرمایا لا تزال امتی علی الفطرہ ما اسفروا بالفجر، ہے نا۔ اور ایک ابو درداء کی روایت میں ہے اسفروا بالفجر تفقہوا، اور ایک روایت میں ہے اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر۔ اس لیے ہمارے یہاں پر جو ہے وہ فجر میں اسفار مستحب ہے۔ مستحب اسفار کا مطلب یہ ہے کہ طلوع شمس سے اتنی پہلے نماز پڑھی جائے کہ سنت طریقے پر نماز
پڑھنے سنت طریقے سے نماز کی ادائیگی میں بھی اگر کوئی فساد ہو جائے تو پھر دوبارہ نماز سنت طریقے پر پڑھی جا سکے۔ ہاں بات سمجھ گئے۔ اب اس روایت میں یہ بھی ہے کہ عورتیں نماز کے لیے نکلتی تھیں، تو یہ پہلے یہی حکم تھا۔ حضرت امام عینی نے فرمایا وَالْيَوْمَ يُكْرَهُ لِلْجَمِيعِ لِلْعَجَائِزِ وَالشَّوَابِ لِظُهُورِ الْفَسَادِ وَعُمُومِ الْفِتْنَةِ وَاللَّهُ تَعَالَى عَالَمُ۔ السلام علیکم